وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب الرب المشرقین والرب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابو القاسم محمد عزیزان گرامی مرتبہ مرزا بات دیکھ محمود صاحب سے پرانی رفاقت اور ان پر مرثیے پر گفتگو ہوتی رہی، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا اور میں نے اپنے محترم دوست خادم سمرو صاحب سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا 2 سال پہلے، اور میں نے سیون میں اس حوالے سے مجلسی پڑھی تھی، کیونکہ فکر میں ارتقا ہے جو میں آج سوچ رہا ہوں سکتا ہے کل میں وہ نہ سوچوں، اور یہی جدلیاتی بادیت ہے، یہی ڈائلیکٹک ہے۔ میں یہاں تک پہنچا تھا کہ سندھی مرثیہ عربی مرثیے سے متاثر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربی مرثیے میں تھاٹس، فکر، ایک تعقل کا راستہ ہے جو سندھی مرثیے میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کی تھورلی اسٹڈی کی تو بات یہاں پر آ کے نہیں رکی۔ پتا چلا کہ سندھی مرثیہ محض عربی مرثیوں سے متاثر نہیں ہے، بلکہ آسمانی کتابوں کا رنگ سمیٹے ہوئے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، اگر نیو ٹیسٹمنٹ میں جسے ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں اس میں مکاشفات یوحنا پر غور کیا جائے، کیونکہ دیکھیے ہر آسمانی کتاب اپنے ساتھ علم ماکانہ وما یکون رکھتی ہے۔ ماکانہ جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا ہے، یعنی مستقبل، فیوچر، ہم اس کو آسمانی کتاب کہہ ہی نہیں سکتے، تسلیم کر ہی نہیں سکتے جس میں علم ماکانہ وما یکون موجود رہا، اور یہ آسمانی کتابوں کا خاصہ ہے۔ تو نئے عہد نامے میں مکاشفات یوحنا میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، جس میں مکاشفات یوحنا میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا آسمان سے اترا، اس کو ذبح کیا گیا، لیکن اس کی قربانی تبدیل ہو گئی، اللہ کے بیٹے کو چھیدا گیا، تیروں سے چھیدا گیا، اور آنے والا دور اس کے لیے اپنی چھاتی لپیٹی۔ مکاشفات یوحنا میں ہے کہ پھر خدا کی بیٹی جلے ہوئے کھرنوں کے درمیان بھاگنے لگی، اور 6 مہینے کے بچے کی زبان پیاس سے تالو سے لگ گئی۔ وہی بات کہ علم ماکانہ وما یکون، ظاہر بات ہے بائبل کے دور میں کربلا تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آسمانی کتاب ماکانہ پہ نہیں بلکہ وما یکون پر گفتگو کرتی ہے، اور اس طرح کی مکاشفات یوحنا میں اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں، سورہ مزمل کی آخری آیات مبارکہ علم لن تسلو فتاوا فقروا ما تيسر من القرآن، اور وہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کے درمیان کوئی مریض آ جاتا ہے، اور جب مریض آ جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں مارے پھرتے ہیں، کچھ قتل ہو جاتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، یہ کن کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے پھرے، شہید ہو گئے، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اور ان میں کچھ بیمار بھی ہیں، اور ان کے درمیان قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو بات محض عربی مرثیے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کے اندر مرثیے موجود ہیں، اور میرا مفسرین سے یہ سوال ہے کہ بھئی یہ سورہ مزمل کی جو آخری آیات مبارکہ ہیں کہ وہ کون سا گروہ ہے جو اللہ کے لیے زمین پر مارا پھرتا ہے، جن میں کوئی مریض بھی ہے، جن میں کچھ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں مکمل طور پر وہ منظر سامنے آ جائے گا۔ عزیزان گرامی مرتبہ،
سندھی مرثیے کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں فرقوں کی گفتگو نہیں ہے. پہلے کیا ہے مرثیوں میں دیکھتے ہیں کہیں روایات کا غلبہ ہے, کہیں لکھنؤ کی تہذیب ہے, کہیں حیدرآباد تکن کی تہذیب کا غلبہ ہے. سندھی مرثیوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ تفرقے سے ہٹ کر, کیونکہ مرثیوں کو آپ کیا کہیں گے, کیونکہ مرثیوں کو اگر ہم دیکھیں بنیادی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے مشتق ہے, یعنی کہ جب انسان کا گریہ, انسان کا سوز, اس کو ہم رسا کہتے ہیں. اور میرے نزدیک آنسوؤں کی منظوم شکل کا نام مرثیہ ہے. آنسوؤں کی منظوم شکل کا نام مرثیہ ہے. تو عزیزان گرامی مرتبہ, اگر یہ آنسوؤں کی منظوم شکل کا نام مرثیہ ہے تو یہ عین فطرت ہے. تو جتنی قدیم تاریخ انسان کی ہے اتنی قدیم تاریخ مرثیہ کی ہے. کوئی جدید تاریخ نہیں مرثیہ کی, قدیم تاریخ. لیکن چونکہ میرا مادر وطن سندھ ہے اور میں کہتا ہوں کہ بر صغیر جنوبی ایشیا میں کوئی اسپریچول ارتھ ہے تو سندھ ہے, ایک روحانی زمین جس کو میں اسپریچول ارتھ کہوں گا. اور کیوں نہ ہو, جیسے خادم بھائی نے بھی فرمایا, اور یہ روایت بڑی مضبوط ہے, یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, یہ علامہ مجلسی کی بہار الانوار میں بھی موجود ہے کہ جب سندھ کا سوشلسٹ صوفی منش بادشاہ راجہ طاہر جو 57 ہجری کے اندر غالباً تخت نشین ہوا اور 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے, تو اس نے مولا حسین کو دعوت دی کہ آپ سندھ آئیے. اور یہ جملے تواریخ میں موجود ہیں, احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ مولا حسین نے کہا کہ مجھ کو سندھ جانے دو, کیونکہ راجہ طاہر کی ایک فوج کی کمانڈ محمد بن علافی بھی کر رہے تھے. محمد بن علافی کو کون نہیں جانتا, میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو بگاڑ دیا. ہم اس تاریخ کو مان رہے ہیں جو ہاتھ میں وقت لکھواتا ہے, ہم اس تاریخ کو مان رہے ہیں کہ جس کے پر کاٹ کے سونے کے قفس میں مقید کر دیا جاتا. ہم سمجھ نہیں رہے کہ غاصب کون ہے اور عادل کون ہے. ہم نے عادل کو غاصب بنا دیا ہے اور غاصب کو عادل بنا دیا ہے. سارا مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا ہے. عزیزان گرامی مرتبہ, مولا حسین کا یہ کہنا کہ مجھے سندھ جانے دو, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سندھ ایک اسپریچول ارتھ ہے, ایک روحانی سرزمین ہے, صوفیوں کی سرزمین, فقراء کی سرزمین ہے. اور عزاداری کبھی بھی مسئلہ فرقے کا نہیں رہا. اگر عزاداری فرقے اور عقیدے تک محدود ہوتی تو آج جدید مروجہ شیعت عزاداری کے خلاف کھڑی نہ ہو جاتی. عزیزان گرامی مرتبہ, عزاداری کو, تصوف کو, عزاداری کو جو تحفظ دیا وہ فقراء اور طریقت نے دیا. پہلے عزاداری کو لوگ یہ سمجھتے تھے مرثیے کی حد تک کہ ایک مخصوص فرقے کا مسئلہ ہے, محدود مسئلہ ہے. سندھ کے مرثیے نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے, محدود فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں جہاں انسانیت تڑپتی ہے, جہاں جہاں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے, جہاں جہاں انسانیت کو کچلا جاتا ہے, وہاں سندھی مرثیے میں حسین ہیرو بن کے سامنے آتا ہے کہ جہاں جہاں انسانیت کو کچلا جا رہا ہے, جہاں جہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ جس نے مجھے انسپائر کیا اس چیز کے اندر, کہ میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز خفی و شامی,